أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے۔ کرامات غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تحریر پیر محمد امیر سلطان قادری چشتی آف اوگالی شریف خوشاب۔ خانقاہ میں ایک باپردہ خاتون اپنے منع کی لاش چادر میں لپٹائے سینے سے چمٹائے زارو قطار رو رہی تھی۔ اتنے میں ایک مدنی منا دوڑتا ہوا آتا ہے اور ہمدردانہ لہجے میں اس خاتون سے رونے کی سبب دریافت کرتا ہے۔ وہ روتے ہوئے کہتی ہے، بیٹا، میرا شوہر اپنے لخت جگر کے دیدار کی حسرت لیے دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ یہ بچہ اس وقت پیٹ میں تھا اور اب یہی اپنے باپ کی نشانی اور میری زندگی کا سرمایہ ہے۔ یہ بیمار ہو گیا، میں اسے اس خانقاہ میں دم کروانے لا رہی تھی کہ راستے میں اس نے دم توڑ دیا ہے۔ میں پھر بھی بڑی امید لے کر یہاں حاضر ہو گئی ہوں کہ اس خانقاہ والے بزرگ کی ولایت کی ہر طرف دھوم ہے اور ان کی نگاہ کرم سے اب بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے، مگر وہ مجھے صبر کی تلقین کر کے اندر تشریف لے جا چکے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ خاتون پھر رونے لگی۔ مدنی منع کا دل پگھل گیا اور اس کی رحمت بھری زبان پر یہ الفاظ کھیلنے لگے، محترمہ، آپ کا منع مرا ہوا نہیں بلکہ زندہ ہے، دیکھو تو صحیح، وہ حرکت کر رہا ہے۔ دکھیاری ماں نے بے تابی کے ساتھ اپنے منع کی لاش پر سے کپڑا اٹھا کر دیکھا تو وہ سچ مچ زندہ تھا اور ہاتھ پیر ہلا کر کھیل رہا تھا۔ اتنے میں خانقاہ والے بزرگ اندر سے واپس تشریف لائے، بچے کو زندہ دیکھ کر ساری بات سمجھ گئے اور لاٹھی اٹھا کر یہ کہتے ہوئے مدنی منع کی طرف لپکے کہ تو نے ابھی سے تقدیر خداوندی عز و جل کے سربستہ راز کھولنے شروع کر دیے ہیں۔ مدنی منع وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور وہ بزرگ اس کے پیچھے دوڑنے لگے۔ مدنی منع یکا یک قبرستان کی طرف مڑا اور بلند آواز سے پکارنے لگا، اے قبر والو، مجھے بچاؤ۔ تیزی سے لپکتے ہوئے بزرگ اچانک ٹھٹک کر رک گئے، کیونکہ قبرستان میں 300 مردے اٹھ کر اس مدنی منع کی ڈھال بن چکے تھے اور وہ مدنی منع دور کھڑا اپنا چاند سا چہرہ چمکاتا مسکرا رہا تھا۔ اس بزرگ نے بڑی حسرت کے ساتھ مدنی منع کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹا، ہم تیرے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، اس لیے تیری مرضی کے آگے اپنا سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں وہ مدنی منع کون تھا؟ اس مدنی منع کا نام عبد القادر تھا اور آگے چل کر وہ غوث اعظم علیہ رحمت اللہ علیہ الکرام کے لقب سے مشہور ہوئے، اور وہ بزرگ ان کے نانا جان حضرت سیدنا عبداللہ صومعی علیہ رحمت اللہ علیہ القوی تھے۔ بچپن کی چند کرامات۔ آپ رحمت اللہ علیہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں تھے اور ماں کو جب چھینک آتی اور اس پر وہ الحمدللہ کہتی تو آپ رحمت اللہ علیہ پیٹ میں ہی جواباً یا رحمک اللہ کہتے۔ آپ رحمت اللہ علیہ تعالی رمضان المبارک بروز پیر صبح صادق کے وقت دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ اس وقت ہونٹ آہستہ آہستہ حرکت کر رہے تھے اور اللہ اللہ کی آواز آ رہی تھی۔ جس دن آپ رحمت اللہ علیہ کی ولادت ہوئی، اس دن آپ رحمت اللہ علیہ کے دربار ولادت جیلان شریف میں 1100 بچے پیدا ہوئے اور وہ سب کے سب لڑکے تھے اور سب ولی اللہ بنے۔ غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کرام نے پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ لیا اور جب سورج غروب ہوا اس وقت ماں کا دودھ نوش فرمایا۔ سارا مہینہ آپ رحمت اللہ علیہ کا یہی معمول رہا۔ 5 برس کی عمر میں جب پہلی بار بسم اللہ پڑھنے کی رسم کے لیے کسی بزرگ کے پاس بیٹھے تو اعوذ اور بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ اور الف لام میم سے لے کر 18 سپارے روشن پڑھ کر سنا دیے۔ اس بزرگ نے کہا، بیٹے اور پڑھیے۔ فرمایا، بس مجھے اتنا ہی یاد ہے، کیونکہ میری ماں کو بھی اتنا ہی یاد تھا۔ جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت وہ پڑھا کرتی تھی، میں نے سن کر یاد کر لیا تھا۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ لڑکپٹن میں کھیلنے کا ارادہ فرماتے، غیب سے آواز آتی
اے عبد القادر، ہم نے تجھے کھیلنے کے واسطے نہیں پیدا کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مدرسہ میں تشریف لے جاتے تو آواز آتی، اللہ عز و جل کے ولی کو جگہ دے دو۔ ایک بار سرکار بغداد حضور سیدنا غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ الکرام دریا کی طرف تشریف لے گئے۔ وہاں ایک 90 سال کی بڑھیا کو دیکھا جو زارو قطار رو رہی تھی۔ ایک مرید نے بارگاہ غوثیت میں عرض کی، یا مرشدی، اس ضعیفہ کا ایک اکلوتا خوبرو بیٹا تھا، بیچاری نے اس کی شادی رچائی، دلہا نکاح کر کے دلہن کو اسی دریا میں کشتی کے ذریعے اپنے گھر لا رہا تھا کہ کشتی الٹ گئی اور دلہا دلہن سمیت بارات ڈوب گئی۔ اس واقعے کو آج 12 برس گزر چکے ہیں، مگر ماں کا جگر ہے، بیچاری کا غم جاتا ہی نہیں۔ یہ روزانہ یہاں دریا پر آتی ہے اور بارات کو نہ پا کر رو دھو کر چلی جاتی ہے۔ حضور غوث الاعظم کو اس ضعیفہ پر بڑا ترس آیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ چند منٹ تک کچھ بھی ظہور نہ ہوا۔ بے تاب ہو کر بارگاہ الہی عز و جل میں عرض کی، یا اللہ عز و جل، اس قدر تاخیر کیوں؟ ارشاد ہوا، اے میرے پیارے، یہ تاخیر خلاف تقدیر و تدبیر نہیں ہے۔ ہم چاہتے تو ایک حکم کن سے تمام زمین و اسمان پیدا کر دیتے، مگر بقضائے حکمت 6 دن میں پیدا کیے۔ بارات کو ڈوبے 12 سال بیت چکے ہیں، اب نہ وہ کشتی باقی رہی اور نہ ہی اس کی کوئی سواری۔ تمام انسانوں کا گوشت وغیرہ بھی دریائی جانور کھا چکے ہیں۔ ریزہ ریزہ کو اجزائے جسم میں اکٹھا کرو اور دوبارہ زندگی کے مرحلے میں داخل کر دیا ہے۔ ان کی آمد کا وقت ہے۔ ابھی یہ کلام اختتام کو بھی نہ پہنچا تھا کہ یکچک وہ کشتی اپنے تمام ساز و سامان کے ساتھ بما دلہا دلہن اور براتی سمیت سطح آب پر نمودار ہو گئی اور چند ہی لمحوں میں کنارے آ لگی۔ تمام براتی سرکار بغداد رحمت اللہ علیہ سے دعائیں لے کر خوشی خوشی اپنے گھر پہنچے۔ اس کرامت کو سن کر بے شمار کفار نے آ کر سیدنا غوث الاعظم رحمت اللہ علیہ الکرام کے دست حق پر اسلام قبول کیا۔